السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ اور کامل ایمان کی حالت میں رکھیں۔ ہمارا یہ نیو کورس سٹارٹ ہوا ہے، تجوید یعنی ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی ہم یاد کریں گے انشاءاللہ، پورے قرآن کا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ اپنا مائک اوپن کر کے بتائیے۔ اور اصطلاحی طور پہ اس کا معنی ہے مخارج و صفات اور قواعد تلاوت کا دھیان رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ تو سب سے پہلی یہ جو بات ہے کہ عمدہ کرنا اور اچھا کرنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے، بہترین طور پہ پیدا کیا ہے، اچھی شکل و صورت بنائی ہے، اور بھی جتنے اعضاء دیے ہیں وہ پوری پرفیکشن کے ساتھ دیے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ 3 کی ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیر، زیتون اور طور سینا اور بلد امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پیدا کیا ہے، کہ اس کو باطنی اور ظاہری حسن بھی دیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دستور حیات مقرر فرمایا ہے قرآن، وہ بھی عمدہ اور بہترین طور پہ اس کو پڑھنے کی نصیحت کی ہے، اور یہ تاکید کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ خوبصورت انداز میں قرآن کو پڑھیں۔ جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، یعنی ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا۔ اور سورہ مزمل کی آیت سے پتہ چلتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تو ترتیل سے مراد یہی ہوتا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کیا جائے، ہر حرف کو اس کا حق دیا جائے، باقاعدہ صفات کے ساتھ اس کو پڑھا جائے کہ مکمل طور پہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ اور یہی ہمیں اس کی ڈیفینیشن اصطلاحی معنی میں بھی نظر آ رہی ہے کہ اس کے مخارج یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، منہ کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف الگ جگہ سے ادا ہوتا ہے، با الگ جگہ سے، تو انہی کو مخارج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر حرف کی کچھ صفات بھی ہوتی ہیں اور کچھ قواعد کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے، پھر ہی اس کی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہی قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ جیسے آپ کو سامنے جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، آپ کی ویڈیو شو ہو رہی ہے، اس کو پاز کر دیں، نیچے ویڈیو کا وائٹ کلر کا جو ہے بٹن اس پہ کلک کیجئے۔ ٹھہریں، یہ جو سلائیڈز ہیں میں اگین اس کو ڈسپلے کرتی ہوں، یہ صحیح طرح سے شو نہیں ہو رہی۔ ہے پھر وہی آ جاندی۔
वीडियो को खत्म करना हो तो कहाँ से करते हैं? नीचे आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट नंबर पे जो बटन है ना, उस पे आप क्लिक कीजिए। अच्छा। जी, ठीक है। अब ऑफ हो गया। तो ये फर्स्ट स्लाइड थी जो मैंने आपको भी बताई, तजवीद, उसका लुग़वी माना और इस्तिलाही माना। फिर उसके बाद तजवीद है, उसके मखारिज, सिफ़ात और कवायद। ये 3 चीज़ें जो हैं ये तजवीद में शामिल हैं। अब इसमें देखिए, आपको 3 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं? जी। सबसे पहले ऑरेंज वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कवायद की हेडिंग। कवायद क्या होते हैं? जैसे आपने टर्म सुनी भी होगी, गुन्ना करना। गुन्ना किस तरह से किया जाता है? जब नून के ऊपर शद होती है या मीम के ऊपर शद होती है, तशदीद होती है, तो उसको गुन्ना के साथ अदा किया जाता है। जैसे इन्ना, उसको गुन्ना कहा जाता है। फिर मद्दे असली है। मद्दे असली से मुराद ये है कि थोड़ा सा खींच के पढ़ना। मद्दे असली बिल अलिफ होता है, मद्दे असली बिल वाव होता है और मद्दे असली बिल या होता है। तो जहाँ पे भी ये होगा वहाँ पे थोड़ा सा उसको खींच के अदा किया जाता है। फिर इसी तरह तफ़ख़ीम है या तरकीक है, ये भी कुछ कवायद हैं तजवीद के जो हम साथ-साथ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हम इस्तिलाही तौर पे इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए आप देखें कि कवायद में क्या कुछ आ सकता है। फिर इसके बाद सिफ़ात हैं। हरूफ की सिफ़ात में इस्तिअला की सिफ़त होती है और इससे मुराद ये होता है हर्फ क़ौ की। ता आपको जैसे आवाज़ से भी ज़ाहिर हो रहा होगा अ, कि इसकी अदायगी आम तौर पे की जा रही है। लेकिन ता के ही मखरज से या उसी जगह से तो भी अदा होता है। लेकिन तो आप देख रही हैं कि मैं कुछ मोटा पढ़ रही हूँ। तो ये किस वजह से है? अ, इस्तेला की सिफ़त की वजह से है कि इसको पुर पढ़ा जा रहा है। फिर इसी तरह हम्स होता है, साँस का जारी होना। कुछ हरूफ ऐसे हैं कि उनमें थोड़ा-सा साँस जारी रहता है। जैसे जब ता साकिन हो जाती है तो उसको अ, ऐसे ब्रेक नहीं देते बल्कि थोड़ा-सा साँस जारी रहता है, जैसे अत। तो ये जो आपको थोड़ी-सी साउंड सुनाई दे रही है, ये साँस के जारी रहने की है और इसको तजवीद की रूह से हम्स कहा जाता है। फिर तीसरी जो सिफ़ात में आ जाता है कलकला। कलकला से मुराद है आवाज़ का पलटना। आपको कलकला वाले हरूफ का पता है कौन-कौन से होते हैं? जी, बताइए। नहीं पता। जिस पे आवाज़ पलटती है, अब, ये बा जो है ये हरूफ़े कलकला में से है। अगर मैं आपको इसका मजमूआ बताऊँ तो वो है क़ाफ़, व, बा, जीम, दाल। इन हरूफ के ऊपर कलकला होता है, आवाज़ थोड़ी-सी पलटती है जब भी ये साकिन होते हैं। जैसे अब, इसको अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, होंठ बिल्कुल बंद नहीं हो जाएँगे बल्कि आवाज़ पलटेगी। आपको लग रहा है ना कि आवाज़ पलट रही है। अब, अद, हुँ। अज, तो इनको कलकला वाले हरूफ कहा जाता है। फिर तीसरी आपको जो स्लाइड नज़र आ रही है वो है मखारिज। कि कोई भी हर्फ अदा कहाँ से होता है, उसी को मखारिज कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुरान का ये हक है कि उसको बेहतरीन तौर पे पढ़ा जाए, तरतील के साथ पढ़ा जाए। इल्म तजवीद की तारीफ़ पे अगर हम गौर करें इसकी अहमियत से पहले, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तजवीद का जो लफ्ज़ है
जवद युजविदु तजवीदन से, और कुरान को नहायत उम्दगी से पढ़ने का नाम तजवीद है। और अरबी ज़ुबान में इसके लिए मुख्तलिफ इस मसदर से और भी मुख्तलिफ हरूफ या अल्फाज बोले जाते हैं। जैसे जवदल फर्स, जवदल फर्स अरबी में इस्तेमाल होता है घोड़े का तेज दौड़ना। इसी तरह इंसान जब तजवीद पढ़ लेता है तो तजवीद के साथ कुरान पढ़ने वाला मालिक यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ बहुत आला मुकाम और मर्तबा पा लेता है। फिर इसी तरह इसके लिए जऊदन और जऊदन का लफ्ज़ भी कलिमा भी इस्तेमाल होता है, और इसका माना ये होता है कि बख्शिश में गालिब आना। दुनिया में भी कामयाबी पाना शुरू हो जाता है, दुनिया में भी उसकी ज़िंदगी में बरकतें रोनमा शुरू हो जाती हैं, और आखिरत में भी वो अल्लाह की बख्शिश का हकदार होगा और अल्लाह के यहाँ हकीकी मुकाम और मर्तबा पालेगा। फिर इसी तरह एक और इसके लिए सेंटेंस बोला जाता है जवादुन बिनफ्सी। जो कुरान को दुनिया में वाकई मेहनत से पढ़ता है तो फिर इसी से है जवादुम बिनफ्सी, अपने नफ्स मेहनत के साथ कुरान के लिए कोशिश और मेहनत करना। फिर इसी तरह जवादुम बिल माल कहा जाता है माल से सखावत करना। तो इसमें भी ये जो जवाद कलिमा है ये भी इसी मस्दर यानी तजवीदन से निकला है। और इसका मतलब होता है कि माल से सखावत करना। तो जो तजवीद के साथ कुरान पढ़ता है उसकी ज़ुबान, उसकी अदायगी, उसका ज़हन, शौक, वलवला आपस में इस तरह मिल जाते हैं कि कुरान को उसी तर्ज से पढ़ना उसके लिए फिर आसान हो जाता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि तजवीद के साथ कुरान पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। असल बात इंसान के ज़ौक़, उसकी मेहनत, उसकी लगन। तजवीद की जो इस्तिलाही तारीफ़ है इसको आप अपने पास नोट कर लें, ये आपको पता होनी चाहिए। इस्तिलाही तौर पे कहा जाता है हुआ इल्मुन युबहसु फीही अन मखारिजिल हरूफी व सिफातिहा। हुआ इल्मुन, ये उस इल्म का नाम है युबहसु फीही अन मखारिजिल हरूफ, जिसमें हरूफ के मखारिज व सिफातिहा और उनकी सिफात के बारे में बहस की जाती है। तो ये जो अरबी में डेफिनेशन है ये आपको याद होनी चाहिए, ये इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी ताकि आप इसको याद कर सकें। व इल्मुन युबहसु फीही अम मखारिजिल हुरूफी व सिफातिहा। तो इसको डिफाइन करने के बाद अब हम इसकी थोड़ी सी फजीलत देख लेते हैं कि कुरान की रोशनी में तजवीद की क्या अहमियत या फजीलत है। अल्लदीना आतीनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावती उलाइका युमिनूना बि व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। जिन्हें हमने किताब दी और वो उसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं, जिस तरह पढ़ने का हक है वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ कुफर करे वो दर हकीकत नुकसान वाला है। तो यहाँ पे ये जो बात हुई है कुरान को इस तरह से पढ़ना जिस तरह उसके पढ़ने का हक है। एक यहाँ पे ये जो बात हुई है कि कुरान को इस तरह से पढ़ा जाए जिस तरह इसको पढ़ने का हक है, तो इसका एक हक तो यही है जो हम में से बहुत से लोग जानते हैं। एक हक जानते हैं और दूसरा हक नहीं जानते। कुरान को दो तरह से पढ़ने का हक है। उसमें पहला तो ये है कि इसको खूब तवज्जो और गौर से पढ़ा जाए।
जन्नत का ज़िक्र आए तो जन्नत का सवाल किया जाए, जहन्नुम का ज़िक्र आए तो उससे पनाह मांगी जाए, इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझा जाए। और इसी तरह कलाम इलाही में तहरीफ ना की जाए, यानी उसमें कोई तब्दीली ना किया जाए। कुरान के जिस तरह अहकामात हैं उनको उसी तरह से लिया जाए और उसी तरह से अपने अमल में लाया जाए। तो इसका एक माना तो ये है कि ये हिदायत की किताब है और इसको हम इसके अहकामात को इसी तरह से लें, अख़ज़ करें जिस तरह से ये नाजिल हुए हैं या हम तक पहुँचे हैं। हम उसमें कोई भी तब्दीली ना करें। इसी मकसद के लिए तजवीद के साथ तर्जुमा कुरान भी याद करवाया जा रहा है, ताकि जब हम कुरान को पढ़ें तो हमें उसका माना और मफ़हूम भी समझ में आए। तो इसका एक हक़ तो यही हो गया, और जो दूसरा हक़ है वो ये है कि हरूफ को उनके मखारिज से अदा करना, ये उसका हक़ है। और ये दोनों हक़ बहुत ज़रूरी हैं कुरान से मुतालिक। तो इंशाअल्लाह हमने इन दोनों पे मेहनत करनी है, इन दोनों में हमने निखार पैदा करना है, ताकि हकीकी मानों में हम फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल कर सकें। वरत्तलनाहु तरतीला, और हमने इसको ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाया है। और वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर के पढ़ो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी इसको ठहर ठहर के नाजिल किया है। तकरीबन 23 साल के अरसे में कुरान मुकम्मल हुआ, और बहुत इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारने का मकसद यही था, ताकि ये आसानी से समझा जा सके, ताकि ये आसानी से अमल में आ सके और कोई मुश्किल ना रहे इसके सीखने में। और फिर इसी तरह जो हमें हुक्म है, हमें भी यही है कि कुरान को खूब ठहर ठहर के पढ़ो, जिस तरह से इसको पढ़ने का हक है। और ये जो इल्म है ये दूसरे अलूम से बिल्कुल मुमताज़ है। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है इस इल्म की। यहाँ मैं आपको थोड़ा-सा तरतील का माना भी बता दूँ कि तरतील क्या होती है, ताकि आपको ये टर्म भी वाज़ेह हो जाए। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि अत-तरतीलु हुआ तजवीदुल हुरूफ़ी व मारिफ़तिल वक़ूफ़, यानी तरतील का जो जुज़ अव्वल है वो तजवीदुल हरूफ है, और इसका जुज़ सानी जो है वो मारिफ़तिल वक़ूफ़ है। तरतील कहा जाता है कि हरूफ को खूबसूरत बना के पढ़ना। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्नुस सौती ज़ीनतुल कुरआनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी आवाज़ जो है वो कुरान की ज़ीनत है। कुरान को अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ना चाहिए। फिर इसी तरह जो उलमा तजवीद हैं, उन्होंने भी तरतील की तारीफ़ बयान फरमाई है, और कुछ ये अल्फाज हैं। वो फरमाते हैं कि तरतील से मुराद है कुरान मजीद की तिलावत इंतहाई एहतमाम और ठहर ठहर कर करना, मानी पर गौर करते हुए पढ़ना, और इसकी अदायगी का ख्याल करके पढ़ना, कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हम तक पहुंचाया है। फिर इसी तरह सुनन इब्ने माजा की एक हदीस है, फमल्लम यब्तगन्न बिही फलैसा मिन्ना, कि जो कुरान को अच्छी आवाज़ से ना पढ़े वो हम में से नहीं है। फिर सूरतुल बकरा की एक आयत है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावती, कि जिन्हें हमने किताब दी है वो इसे ऐसे पढ़ते हैं जैसे इसको पढ़ने का हक है। तो वो जिनको किताब की नेमत से नवाजा गया, वो इसकी तिलावत ऐसे करते हैं जैसे इसको पढ़ने का हक है। और इस इल्म की ये भी फजीलत है कि दुनिया में कोई इल्म ऐसा नहीं जिसके एक एक लफ्ज़ का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने एहतमाम ना किया हो, सिवाय कुरान के, कि इसके एक एक हर्फ का भी एहतमाम किया गया है और एहतमाम के साथ उसको पढ़ा गया है। इसीलिए फिर क्या बशारत दी गई है कि कुरान का एक हर्फ अदा करने पे 10 नेकियां मिलती हैं। तो 3 हरूफ जो अदा करता है कुरान के, उसको 30 नेकियां मिलती हैं। लेकिन ये किसके लिए है? जो इसको सही तजवीद के साथ पढ़ता है। आप देखें, हम साल है साल
قرآن کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، حروف کی صحیح ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے، اس پہ پھر انسان کے اجر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جی آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہے؟ جی چلیں الحمدللہ۔ حدیث کی روشنی میں تجوید کی اہمیت۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف وال لام حرف ومیم حرف۔ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک نیکی 10 گنا کے برابر ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی یہ جو الف لام میم ہے، یہ ایک کلمہ تو ہے لیکن اس کے اندر 3 حروف ہیں، تو اس کو ادا کرنے پہ 30 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے، اس پہ محنت کرنی مشکل لگتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی موٹیویشن کے لیے ایک حدیث ہے، الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ قرآن کریم کے ماہر کا انجام مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو قرآن کریم کا ماہر ہوگا، جس نے خوب خوب محنت کی ہوگی قرآن کو سیکھنے میں، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اور روانی سے اچھی تلاوت نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ سبحان اللہ، ایک تلاوت کا اور دوسرا اس کے لیے مشقت برداشت کرنے کا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ صرف جو قرآن کا ماہر ہے وہی مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی محنت اور مشقت کے باوجود قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے یا روانی سے اچھی تلاوت نہیں کر پاتا، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ بسا اوقات زندگی کے اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایج فیکٹر کی وجہ سے یا کچھ اور بیماری ایشو ہو سکتی ہے یا کوئی اور ایسا ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ محنت کے باوجود بھی وہ جو کامل لیول ہے اس کو اٹین نہیں کر پاتے، تو ان کو بھی اس حدیث سے موٹیویشن ملنی چاہیے کہ ان کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، نیز اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، کیونکہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک تو اس میں ظاہری طور پہ پڑھنا مراد ہے، لیکن یہاں سے یہ بھی مراد ہے کہ جو قرآن حفظ میں ہوگا تو روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے فرمائیں گے جو حافظ قرآن ہوں گے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جو جنت کے درجات ہیں وہ اوپر چڑھتے جاؤ، بس جہاں پہ جا کے آخری آیت پڑھو گے وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو جو پورا قرآن پڑھ لے گا تو دیکھیں کہ اس کا پھر کتنا بلند مقام اور درجہ ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 804 نمبر پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا۔ جنہوں نے قرآن کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا ہوگا اس کو پڑھنے کا، تو ان کے لیے یہ قرآن قبر میں بھی سفارش کرے گا اور روز قیامت بھی سفارش کرے گا، اور قبر میں قرآن ان کے لیے روشنی کا باعث ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں قرآن کے ساتھ دل لگایا، اس کا حق ادا کیا، تو وہ پھر ایک بہترین دوست کی شکل میں ساتھ ساتھ ہوگا۔ باقی جتنے بھی دوست ہیں، باقی جتنے بھی سہارے ہیں، وہ بس صرف اس دنیا کی حد تک ہیں، یہی کام آتے ہیں، اور بسا اوقات دنیا میں بھی کام نہیں آتے۔ جن کو ہم دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں، قریبی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنا سہارا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بسا اوقات ہمارے کام نہیں آتے۔ لیکن قرآن انسان کا ایسا سہارا ہے یا ایسا دوست ہے جو دنیا میں بھی
راہ راست پر لاتا ہے، دنیا میں بھی ہدایت دیتا ہے، دنیا میں بھی سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور پھر صرف یہیں تک نہیں، قبر میں بھی روشنی کا باعث ہوگا، اور جنت تک وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، اور جہاں ضرورت ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش بھی کرے گا اس بندے کی. تو اس طرح جو انسان کا سب سے سچا اور مخلص دوست ہے وہ قرآن ہے. تو ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے، ہم اس کا جتنا حق ادا کریں گے یہ اتنا ہی پھر ہمارے کام آنے والا ہے. پھر اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنے والا شخص گناہ گار ہے، کہ جو اس پہ کوشش نہیں کرتا، اس کو موقع بھی ملے لیکن پھر بھی وہ اس کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں، یہ مجھے پورے قرآن کو بغیر ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر علامہ جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ جو قرات ہے وہ لازمی امر ہے. گناہ گار ہے وہ شخص جو تجوید کا خیال نہیں رکھتا، یعنی جہاں غنہ کرنا ہے وہاں غنہ نہ کرے، جہاں مد کرنی ہے وہاں مد نہ کرے. اسی طرح جو حروف ہیں ان کو ان کے صحیح مخارج سے ادا نہ کرے، کیونکہ قرآن تجوید کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اسی طرح یہ ہم تک پہنچا ہے. تو قرآن کا جو موضوع ہے وہ حروف تہجی ہیں. ہمیں یہی اس کا موضوع ملتا ہے قرآن میں. حروف تہجی الف سے لے کر یا تک یہ کل 29 حروف ہیں، اور ان کو حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے، اور الگ الگ اگر ہم ان کو کہیں تو مفردات کہا جاتا ہے. تو تجوید کا حکم کیا ہے؟ تجوید کے جو تفصیلی قواعد ہیں ان کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے، یعنی ہر شخص پہ واجب ہے کہ وہ قواعد کو سیکھے اور پھر اس کے مطابق قرآن کو پڑھے. تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ اس سے اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو قرآن کی آیات اور حدیث کی روشنی میں یہ بات بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ ہم اس کو ترتیل باقاعدہ قواعد کی روح سے پڑھیں. اور دوسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجوید کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہے، اور اسی طرح آگے صحابہ کرام کو سکھائی اور صحابہ کرام نے پھر آگے اس کو سکھائی. اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی سعادت کی زندگی گزارتا ہے، اس کو سعادت نصیب ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے خیر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. جو قرآن سیکھنا شروع ہو جاتا ہے، قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فلاح پاتا ہے، یعنی کامیابی حاصل کرتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ قرآن جو ہے وہ بہترین دوست کی صورت میں ہر جگہ انسان کا ساتھ دے گا. دنیا میں بھی سعادت کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں، بہت سے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور اسی طرح آخرت میں بھی، قبر میں بھی روشنی کا باعث ہوگا، اور روز قیامت حشر کے میدان میں بھی اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، جبکہ بہت انسان کو سفارش کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ. پھر اسی طرح ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کیفیت سے جب تلاوت کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے، اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ عبادت ہے، عبادت کا ثواب انسان کو ملتا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس کیفیت کے ساتھ جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو وہ سنت کی پیروی کا اجر بھی پا لیتا ہے، اور ہر حرف پہ جو اس کو اجر ملتا ہے وہ بھی حاصل کر لیتا ہے. اور قرآن کی خوبصورتی اس علم کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے. اس کو جتنا زیادہ سیکھا جائے، جتنی اس کی پریکٹس کی جائے، اتنی ہی پھر اس میں ایک مہارت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو مخارج ہیں ان کو جتنا زیادہ کوشش کی جائے نا، اتنی ہی ہماری جو زبان ہے یا یہ جگہ ہیں وہ بہت ان میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جن کو نعت پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ ان کے اندر خوبصورتی اور نکھار کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، وہ بار بار اس کی جب بلند آواز سے پریکٹس کرتے ہیں تو ایک خوبصورتی ان کی آواز میں پیدا ہوتی ہے، ایک نکھار آتا ہے۔ تو وہ اسی طرح ہم جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بسا اوقات بہت ہلکی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہم تجوید کا کورس کریں گے اور تجوید سیکھیں گے، اس میں پھر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کو بلند آواز سے پڑھیں، تو اس میں جو مخارج ہیں وہ بہت نکھرتے ہیں، آواز میں بہت بہتری اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب انسان قواعد کی روشنی میں تلاوت کرتا ہے تو تین چیزوں کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ قواعد کی روشنی میں کی گئی تلاوت پر وہ تدبر بھی کرتا ہے، یعنی غور و فکر بھی کرتا ہے۔ جب ہم بلند آواز سے قرآن کو پڑھتے ہیں تو اگر ہمیں ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی یاد ہے، اسی لیے اس کورس میں ساتھ ترجمہ بھی رکھا گیا ہے کہ جو ہم تجوید پڑھیں ساتھ میں اس کا ہم ترجمہ بھی یاد کریں، تاکہ ایک ہمیں تدبر نصیب ہو، جب ہم تلاوت کر رہے ہوں ہمیں وہ سمجھ بھی آ رہا ہو، وہ ہمارے دل میں بھی بیٹھ رہا ہو، اور پھر اس کو معنی اور مفہوم سمجھ آتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مزید لطف پیدا ہو جاتا ہے کہ ویسے بھی جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون پیدا ہوتا ہے، ایک سکینت نازل ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون جو ہے نا وہ کس میں پوشیدہ ہے؟ اللہ کے ذکر میں، اور قرآن کی تلاوت اللہ کے ذکر کی بہترین شکل ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ کو محسوس ہو کہ دل میں کوئی گھٹن ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، فوراً قرآن کھولیں اور اس کی تلاوت کرنی شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ اس میں ایسی تاثیر ہے، ایسی تاثیر دنیا کی اور کسی چیز میں نہیں۔ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو وہ مختلف چیزوں کی طرف جاتے ہیں، ہر کسی کا ایک اپنا رجحان اور سوچ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم میوزک سنیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ریلیف ملے گا، کچھ کو لگتا ہے کہ کوئی کھانے والی چیز ہم کھائیں گے تو ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی، کچھ کو لگتا ہے کہ ہم کسی انسان کے پاس جا کے بیٹھ کے اس سے بات کریں گے تو ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اور کسی بھی چیز میں یہ تاثیر نہیں رکھی، جبکہ باقی چیزیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یا اور جتنے مواقع ہیں یا اپرچونٹیز ہیں، لیکن ہمارے خالق نے ہمیں بتا دیا کہ دل کا سکون جو ہے وہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ ہمارے بنانے والے نے ہمیں بتا دیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک راہ حیات، ایک ہدایت کا سورس بھی بتا دیا کہ ایک ہماری جسمانی غذا پیدا کی کہ ہم یہ چیزیں کھائیں گے تو تندرست رہ سکتے ہیں، اور ایک ہماری روحانی غذا پیدا فرما دی کہ روحانی غذا ہمیں کس طرح سے مل سکتی ہے، ہم ایموشنلی یا اسپiritually کس طرح سے اسٹرانگ رہ سکتے ہیں، اور وہ کس میں ہے؟ وہ اس قرآن میں ہے، اور اسی کو ہم انشاءاللہ سیکھنے کی محنت اور کوشش کریں گے۔ پھر اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ ہم جب قرآن کو سیکھتے ہیں تجوید کے ساتھ تو اس سے انسان کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ پھر جب نمازوں میں بھی اس کو پڑھتا ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ تو نمازوں میں بھی ایک خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ عام طور پہ ہم اپنی نمازوں میں بھی وہی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے بچپن سے یاد کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن نماز میں بھی جو ایک تبدیلی اور خشوع و خضوع ہے وہ اس طرح سے پیدا ہوگا کہ جب ہم اپنی جو یہ سیکھی ہوئی تجوید ہے ان صورتوں کو بھی اپنی نمازوں میں ایڈ کریں گے۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی مہارت حاصل کر لیتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ انسان فرشتوں کی صفوں میں ہوگا، سبحان اللہ۔ آج ہم کتنی عزت اور آنر محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا رتبے والا انسان آ جائے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اس سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو کتنی اس کو آنر سمجھی جاتی ہے، جبکہ یہ تو دنیا کی ایک بہت چھوٹی سی آنر ہے۔ اصل آنر کیا ہوگی کہ روز قیامت انسان فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہوا ہو، اور انبیاء کی صفوں میں کھڑا ہوا ہو، اولیاء کی صفوں میں کھڑا ہوا ہو، اور اس وقت کہا جائے گا کہاں ہیں قرآن میں مہارت حاصل کرنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، آج ان صفوں میں شامل ہو جاؤ فرشتوں کے ساتھ۔ تو اس وقت تمام لوگ جو ہیں ان کو بڑے رشک سے دیکھ رہے ہوں گے جن کو وہ مقام نہیں ملا ہوگا، کہ اصل میں تو حقیقی کوشش کرنے والے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے
اس طرح سے اپنی زندگی گزاری جس طرح سے حق تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، یہ اسی طرح سے زندگی گزار کے آئی ہیں، اسی طرح سے یہ قرآن میں مہارت حاصل کر کے آئے ہیں. تو آج انہوں نے جو ابدی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں انہوں نے کتنا بلند مقام حاصل کر لیا کہ یہ فرشتوں، انبیاء اور اولیاء کی صفوں میں شامل ہو گئے. حسرت کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے بھی یہ محنت کی ہوتی اور ہم بھی آج یہ مقام پا لیتے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو تو اس کو دگنا ثواب ملے گا، اس کے لیے بھی ثواب ہوگا. اللہ تعالیٰ بندے کی تھوڑی سی بھی کی ہوئی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. انسان بسا اوقات قدردان نہیں ہوتے. ہم کئی بار بہت کوشش کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی طرف سے اس طرح سے کئی بار اس کی ہوئی محنت کا ریوارڈ بندے کو نہیں ملتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بہت زیادہ قدردان ہے. بندے کی چھوٹی سے چھوٹی کی ہوئی نیکی اور ایفرٹ کو بھی ضائع نہیں کرتے یا ضائع ہونے نہیں دیتے. بسا اوقات ایک ذرہ برابر نیکی ہوتی ہے جس کو بندہ بھول بھی جاتا ہے کہ اس نے کسی موقع پہ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اس بندے کے نامہ اعمال میں، اور وہ لکھی جاتی ہے جس کا اس کو روز قیامت ریوارڈ دیا جائے گا. جیسے یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ بسا اوقات بندہ اپنے منہ سے کوئی کلمہ، کوئی بہت چھوٹی سی بات نکالتا ہے اور اس کی نظر میں وہ بہت منہ سے کلمہ کوئی بہت چھوٹی سی بات، معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بات بہت ویلیویبل ہوتی ہے اور بہت رضامندی والی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں. تو اس لیے زبان سے کی ہوئی باتیں جو ہیں وہ بہت معنی رکھتی ہیں، اور ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ اچھی بات کہیں جس میں خیر خواہی ہو، ہماری بھی دوسروں کی بھی، عمدہ نصیحت ہو. جی یہاں تک آپ کو کلیئر ہے سارا؟ کچھ کہنا جی چاہیں جی. گی؟ آج آپ کو کون سی بات اچھی لگی یا کیا سیکھا آپ نے؟ اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آپ کے کلاس جوائن کرنے پہ میں بہت زیادہ آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے یہ کلاس جوائن کی، اور مجھے بہت زیادہ دلی طور پہ خوشی ہے. اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر سے نوازیں، بہت ساری بھلائیاں آپ کو نصیب کریں، آپ کے تمام معاملات آسان کریں. آمین جی آمین. جی ہماری آپ نے کیا سیکھا؟ ہماری ٹیچر بھی بہت اچھی ہیں. جزاک اللہ. اور آپ تو بہت ہی زیادہ محترم ہیں میرے لیے، آپ میری محسنہ ہیں. آج میں جس مقام پہ بھی ہوں وہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوں، آپ کی اور محنت اور کوشش کی وجہ سے. بس بیٹا بہت اللہ شکریہ. تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میری کوششوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین جی آمین. میرا میں ہی ہوں، کوئی اور بھی پڑھ رہا ہے ساتھ؟ ہاں جی، آپ ہی ہیں. اور اس ریکارڈنگ کو ہم نے جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ بھی ڈالنا ہے، پھر اچھا گروپ اچھا میں شیئر کریں گے انشاءاللہ. اچھا. وہی جی دبا جی بھی ہیں؟ انہوں نے جوائن کیا تھا پھر انہوں نے لیفٹ کر دیا. اچھا. آپ کو کون سی بات اچھی لگی؟ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں، چلو اور یہ کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. ہاں جی. ویسے تو سارے دیکھو پڑھتے ہیں لیکن بس وہ فٹافٹ سپیڈ میں پڑھ کے قرآن ہاں پاک جی، بند کر دیتے ہیں. لیکن تجوید کے فٹافٹ. ساتھ پڑھنے کا، قرآن پاک پڑھنے کا، نازل کرنے کا ہمارے لیے مقصد ہی یہ تھا کہ اس پہ عمل کریں، ہاں جی. اس کی باتوں کو سمجھے، ہاں اس میں جو جی. لکھا ہوا ہے اس کو سمجھے، ہاں جی. اس کے مطابق زندگی گزارے. شاباش تبارک اللہ. انشاءاللہ اللہ پاک بہترین کرے گا. انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، اسی پہ ہم اینڈ کر لیتے ہیں. ہماری ہفتے میں 4 دن کلاس ہوا کرے گی، منڈے، ٹھیک ہے. ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے. ہم چلیں اسٹیپ بائی ٹھیک. اسٹیپ آگے چلیں گے. اور جو کچھ بھی میں پڑھاؤں گی یہاں پہ تو وہ سامنے ڈسپلے پہ بھی ہوگا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. ہاں جی
चलें माशाल्लाह आपका और आप बहुत बहुत अच्छा आप बोले हो, बहुत अच्छा आपका दर्स था और इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा। और आपने कोशिश करनी है कि आपने एक रजिस्टर भी अपने पास रखना है ताकि जो अहम बात है ना वो आप अपने पास नोट कर लें उसको। ठीक है। आज मैंने मम्मा इतनी मेहनत की कि आज चलो मुझे सब याद हो गया। अच्छा वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।